بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ. پڑھیے جی. ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمۃ الباب کے بارے میں بتلایا تھا، اور حدیث یہ ہے. ابو شریح عدوی روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا، جو مدینہ کے حاکم تھے یزید کی طرف سے، اور عمرو بن سعید یبعث البعوث بھیج رہے تھے. البعوث لشکر، العسکر المبعوث، مکہ مکرمہ عبداللہ ابن زبیر کے خلاف، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور یزید کے ہاتھ پر سب لوگوں نے بیعت کی تھی سوائے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے، سوائے عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حسین رضی اللہ عنہ. صبح بتایا تھا. اذن لی ایہا الامیر، ابو شریح عدوی نے فرمایا، جن کا نام خویلد ابن عمر ہے، اے امیر صاحب، آپ اجازت دیں تاکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہ حدیث فتح مکہ کی دوسرے دن صبح کو سنائی تھی. وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اذن لی ایہا الامیر سے معلوم ہوا کہ جب امیر البلد سے بات کرتے ہیں تو اجازت لینا چاہیے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ان کو اپنی طرف مائل کرانا ہے تاکہ بات کو غور سے سنیں. ان کو مہربان اور ان میں نرمی پیدا کرنا ہے. اس قول کو سنا ہے میرے کانوں نے، سمعتہ ھذا القول، اس کو محفوظ کیا ہے میرے دل میں. ابصرت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا. ابصرت ہو ضمیر قول کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب القول کو میں نے دیکھا آنکھوں نے. حین تکلم بہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلفظ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا، حرمہا محترم، یا حرمہا اللہ تعالیٰ نے اس کی بے عزتی کو حرام کیا، اور لوگوں نے اس کو حرام نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہو کہ مکہ مکرمہ میں خون بہائے اور نہ کاٹے بہا اس میں شجرتاً درخت، یسفک بہا دمن، اگر قاتل نے حرم کی پناہ لی، حرم کے پاس، حرم کے اندر، احناف کی نزدیک اس کو نکالا جائے گا، باہر جانے پر مجبور کیا جائے گا، پھر باہر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر کسی نے حرم میں کسی کو قتل کیا تو اس سے حرم میں قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر باہر کسی کو قتل کیا اور حرم میں آیا تو احناف کی نزدیک یخرج، یجبر علی الخروج۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، من اصاب حدا، جس نے حد والا کام کیا، ثم دخل الحرم، پھر حرم میں آیا، لم یجالس ولم یبایع، اس سے بیٹھنا، اس کے ساتھ بیع و شراء نہیں کیا جائے گا، اور تاکہ باہر نکل جائے۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ حرم میں کاٹا گیا تھا، تو اس کا جواب آ گیا کہ جب حرم میں جرم ہو تو حرم کے اندر حد جاری ہے، حرم سے باہر جرم ہو تو حرم میں حد بھی نہیں اور قصاص بھی نہیں، تعزیر ہے۔ تعزیر کا مطلب ویسی پٹائی کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر باہر کسی نے قتل کیا یا حد والا کام کیا اور حرم میں آیا تو حرم میں اس سے قصاص بھی لیا جائے گا اور حرم کے اندر اس پر حد بھی جاری ہوگی۔ جو احناف کا مسلک ہے یہ وہی ہے جو ابو شریح صحابی نے فرمایا، وہ یہ کہ باہر سے کوئی اندر آ جائے تو وہاں اس پر قصاص وغیرہ نہیں، باہر نکالو۔ اور جو امام شافعی والا مسلک ہے یہ وہی ہے جو عمرو بن سعید، جو مدینہ کا گورنر تھا، تابعی، ان کا مسلک ہے کہ اگر باہر سے کوئی اندر آ جائے جس نے قصاص کا کام کیا ہے، قتل کا، تو الحرم لا يعيد عاسیا، عاسی کو پناہ نہیں دیتا پھر حرم، اس پر قصاص اور اس پر حد ہے شافعیہ کی نزدیک۔ ولا يعضد بها شجرة، اور حرم کے اندر درخت کو نہیں کاٹیں گے، نہیں کاٹے گا، بہا بمکہ یعنی بالحرم، شجرہ، تو شجرہ دو قسم کا ہے، ایک نابت ہے، ایک منبت ہے۔ نابت خود بخود اگا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ جو نابت ہے تو وہ من جنس نابت ہے جس کو لوگ نہیں اگاتے، یا من جنس منبت ہے جس کو لوگ اگاتے ہیں لیکن وہاں اتفاق سے نکلا۔ اور منبت اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ منبت ہے جس کو اگایا ہے اور من جنس نابت ہے، جیسے گھاس کو لوگ اگاتے ہیں اور حالانکہ وہ من جنس نابت ہے، اور ایک وہ منبت ہے جو من جنس منبت ہو جس کو لوگ اگاتے ہیں، جیسے تفاح ہے یا جیسے رمان وغیرہ ہے۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے
کہ جو نابت ہے اور من جنس نابت بھی ہے اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے، اور اس کے ما سوا سب کو کاٹ سکتے ہیں. یعنی اگر نابت ہے لیکن من جنس منبت ہے اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں، اور جو منبت ہے تو وہ من جنس نابت ہے یا من جنس منبت ہے، سب کو کاٹ سکتے ہیں سوائے ایک کے. ما یکون نابتا ومن جنس نابت من نوع نابت. یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ جو حشیش منبت ہے، حشیش ہے منبت ہے، یعنی منبت ہے من جنس نابت، تو ان کی نزدیک کاٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ منبت ہے لیکن من جنس نابت ہے. کل حشیش، جیسے یہاں یہ جو گھاس لگایا گیا ہے، سبزہ لگایا گیا ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں احناف کی نزدیک، اور امام مالک کی نزدیک اس کو نہیں کاٹ سکتے. منبت ہے لیکن من جنس نابت ہے تو نہیں کاٹ سکتے. اور تفاح نابت، یعنی اگر انار ہے، تفاح ہے، ایپل ہے، وہ خود بخود اگا ہے، تو جب خود بخود اگا ہے تو احناف کی نزدیک اس کو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ تفاح ہے، اور امام احمد کی نزدیک اس کو نہیں کاٹ سکتے لکونہ نابتاً، کیونکہ وہ خود نابت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حشیش منبت میں امام مالک کا اختلاف، اور تفاح یا رمان نابت میں امام احمد کا اختلاف ہے. کہ تفاح ہے، نابت ہے، تو وہ فرماتے ہیں نابت ہے اس لیے کاٹو. تفاح نابت ہے اس لیے مت کاٹو کیونکہ نابت ہے، اور احناف کہتے ہیں کاٹو کیونکہ تفاح ہے. تو اس کو آسان کرنے گے. حشیش منبت میں احناف کہتے ہیں کاٹو، منبت ہے. امام احمد کہتے، امام مالک فرماتے ہیں مت کاٹو اس لیے کہ حشیش ہے، لکونہ ہے حشیشن. تفاح نابت ہے، اس میں امام احمد کا اختلاف ہے. احناف کہتے ہیں کاٹو اس لیے کہ تفاح ہے، امام احمد کہتے ہیں مت کاٹو اس لیے کہ نابت ہے. سمجھ گئے بات؟ اب اس میں فرماتے ہیں یہ کہ کتاب الحج میں دوبارہ آئے گا انشاءاللہ. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ، بس اگر کوئی شخص ترخص، اجازت سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کو، فیہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں قتال کیا تھا، مختصر قتال ہوا، چند آدمی قتل ہوئے. تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی اور تم کو اجازت نہیں دی. اور فرمایا انما اذن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت ملی تھی، من نہار، صبح سے غروب الشمس تک. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، پھر اس کی حرمت برقرار رہی. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ محل ترجمۃ الباب ہے. جو غائب ہے جسماً، حاضر کو چاہیے کہ اس تک پہنچا دے. ابو شریح عدوی سے کہا گیا کہ عمر بن سعید نے کیا کہا؟ قال، عمر نے کہا انا اعلم منک. یہ ادب کے الفاظ نہیں جو کہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. یعنی انا اعلم منک بالحدیث لیکن یستثنى منہ ما سیأتی، لیکن اس سے یہ مستثنی ہے اگر کوئی عاصی ہے، اگر کوئی خون کے ساتھ بھاگ گیا ہے، قتل کیا ہے، بھاگ گیا ہے،
تو اس کو حرم پناہ نہیں دیتا. یہ ویسے ہے جیسے شافعیہ کہتے ہیں. لا تعیز عاسیا. تو ان کے خیال میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ گویا کہ ان کے نزدیک ان پر واجب تھا کہ بیعت کرے، اور وہ بیعت نہیں کر رہے تھے. ان کے خیال میں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ان سے کہا تھا ایاک یا ابن الزبیر والالحاد فی الحرم. اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ حرم کے اندر الحاد نہ کریں. الحاد کا مطلب غلط قدم نہ اٹھائیں کہ آپ لوگوں کو جمع کر چکے ہیں اور حرم میں پناہ لی ہے، بس اس لیے کہ جب آپ پر حملہ ہوگا تو حرم کی بے حرمتی ہوگی. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا، اور یہ مسلم کا نسخہ ہے، مسلم میں ہے، کہ ابن عباس ان کے پاس کھڑے ہو گئے ان کی لاش کے پاس اور فرمائے لَأُمَّةٌ أَنْتَ شَرُّهَا لَأُمَّةُ خَيْرٍ. بہترین امت ہے لیکن آپ نے غلط راستہ اختیار کیا. ابن عمر نے فرمایا تھا جب ان کی پاس کھڑے ہو گئے تھے. بہرحال یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا، اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا. تو یہاں وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ یہ محل ترجمہ ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ بیچ میں رہ گیا، یا ابا شریح لا تعیذ مکۃ عاسیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ. خربۃ فساد کو کہتے ہیں. خربۃ جب فتح کے ساتھ ہو تو سرق کو کہتے ہیں، اور خربۃ بے ضم ہو تو فساد کو کہتے ہیں. دوسری حدیث ہے عن ابی بکرۃ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. ذکر کی ضمیر ابو بکر کو راجع ہے. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد ابن سیرین وأحسبه وأحسبه. میرا خیال ہے اعراضکم بھی فرمایا. عزت علیکم حرام كحرمت یومکم هذا في شهركم هذا الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد ابن سیرین یقول کہتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. کان ذالک کا مطلب ایک یہ ہے کہ بعض المبلغ اوعى من سامع. بعض جن کو پہنچایا گیا وہ سامعین سے زیادہ وسیع العلم ہے، جیسے بعض فقہاء تابعین ہو گئے. یا اس کے معنی یہ ہے کہ کان ذالک یعنی کان سفک الدماء، وقع سفک الدماء، خون بہانا مکہ مکرمہ میں واقع ہو گیا. یا یہ کان ذالک یعنی کان وجدت تبلیغ الشاہد الغائب، شاہد نے غائبین کو پہنچایا، حاضرین نے خوب پہنچایا. الا هل بلغت مرتين. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کان ذالک کا مطلب تبلیغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کی؟ لوگوں نے کہا جی. یا قد بلغت. باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہے تعلیم کرو، وعظ و نصیحت کرو احتیاط کے ساتھ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرے. جھوٹی حدیث کو بیان کرنا یا اس پر عمل کرنا
بیان کرنا جائز ہے اگر اس کی موضوعیت کو بیان کرے، اور عمل کرنا اس پر جائز نہیں ہے بحیثیت حدیث کی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے اوپر قول کو بنا دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم اس کی رگ کو کاٹ دیں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ تو اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام الحرمین کے والد اس کو کفر سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ وہ کافر ہو جائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا۔ عام علماء کی نزدیک یہ کفر تو نہیں لیکن بہت سخت گناہ ہے۔ امام الحرمین کے والد کا نام ابو محمد جوینی ہے، وہ اس کو کفر سمجھتے تھے، اور بعض صوفیہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں من کذب علیہ متعمدا لیضل الناس، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اگر لوگوں کو گمراہ نہ کرے بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو تو پھر جائز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پہلی بات، لیضل کی روایت ثابت نہیں، اگر بالفرض لیضل کی روایت ثابت ہو تو وہ نتیجہ کے لیے ہے، یعنی جب جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا تو اس کا نتیجہ گمراہی ہے، یہ اس کا ثمرہ نتیجہ ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، جیسے مفہوم مخالف وہاں معتبر نہیں ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اضعافا مضاعفہ ہو یا نہ ہو، ربا ناجائز ہے، سود ناجائز ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جس طرح بھی ہو کذب ناجائز ہے، یہ قید اتفاقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب بہت سخت گناہ ہے لیکن کفر نہیں، اور گناہ ہے سخت، جائز نہیں، اگرچہ بعض صوفیہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حدثنا علی بن الجعد، یہ وہی علی بن جعد ہے جس پر تشیع کا الزام ہے۔ قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، جہنم میں داخل ہو جائے۔ ولوج کہتے ہیں الدخول فی مکان ضیق، ایسی جگہ میں داخل ہونا جو بالکل تنگ ہو، اس لیے اس کے لیے ولوج کا لفظ آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اور باندھنا انتہائی سخت گناہ ہے۔ دوسری حدیث، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال قلت للزبير، میں نے حضرت زبیر سے کہا رضی اللہ عنہ، انی لا اسمعک، میں آپ سے نہیں سنتا ہوں، تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نہیں بیان کرتے، حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہاں حبشہ گئے تھے بس، وہی کچھ مدت مستثنا کر کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ کما یحدث فلان و فلان،
فلان سے مراد ابن مسعود ہے، اردو سے فلان سے مراد ابو ہریرہ ہے غالباً۔ قال ابن حضرت زبیر نے فرمایا اما سنو انی لم افارق ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوا سوائے حبشہ کی، ولكن سمعته یقول من کذب علی، اور دوسری روایت میں متعمدن ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنے لیے جگہ بک کر دے، تیار کر دے نار اور جہنم میں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ احادیث بیان کرنا، اس میں خطا کا بہت احتمال ہے، اور خطا اگرچہ معاف ہے لیکن اکثار اختیاری ہے، کیوں زیادہ احادیث بیان کیا؟ تو خطا ہونا معاف ہے، لیکن تکثیر الاحادیث اور زیادہ احادیث سنانا یہ اپنے اختیار میں ہے، تو میں نے اختیاری چیز کو چھوڑ دیا۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ پھر جس نے احادیث کثرت سے بیان کی ہیں تو انہوں نے کیوں یہ بے احتیاطی کی، اس کا جواب یہ ہے کہ مکثرین نے اپنے اوپر اعتماد کی وجہ سے بیان کیے ہیں، ان کا اپنے حافظے پر اعتماد تھا اور یقین تھا، تو جو چیز آدمی کو یقیناً یاد ہو اس کو بیان کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تکثیر احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر ہے، لیکن کبھی کبھی خیر کے ساتھ شر مل جاتا ہے، جیسے طعام کا کھانا خیر ہے اس لیے کہ طعام کی وجہ سے آدمی کی صحت برقرار ہے، لیکن اگر تکثیر طعام کرے، اتنا زیادہ کھائے بے احتیاطی کے ساتھ، بیمار ہو جائے گا۔ تو تکثیر الاحادیث بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے ساتھ شر مل جاتا ہے اگر بے احتیاطی ہو جائے۔ تو ابن حزم کا یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اگر روایت خیر ہے تو بیان کرنا چاہیے، اور اگر شر ہے تو پھر مکثرین نے کیوں بیان کیا؟ مکثرین کو اپنے اوپر اعتماد تھا، اللہ کے فضل پر اعتماد تھا، پھر اپنے اوپر۔ اور اس کے بعد حدیث ہے حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس الذي توفي سنة 93 كما مر انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا، میرے لیے مانع یہ ہے کہ میں زیادہ احادیث سناؤں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس لیے میں زیادہ احادیث نہیں سناتا۔ اشکال، حضرت انس رضی اللہ عنہ مکثرین حدیث میں سے ہیں، انہوں نے 2286 2286 اتنی احادیث سنائی ہیں، ان کا تو تیسرا نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد ان کا نمبر ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں زیادہ احادیث نہیں سناتا، اس لیے کہ یہ من تعمد آیا ہے، تکثیر احادیث تو ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس کی مرویات ان کی محفوظات کے مقابلے میں قلیل ہے، ان کی مرویات ان کی محفوظات کے مقابلے میں کم ہے، محفوظات زیادہ ہے، کیونکہ سفر حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے تھے،
تو اگر سب کو بیان کرتے تو اس سے بھی زیادہ ہوتے، 2286 سے زیادہ ہو جاتے۔ پھر دوسرا اشکال، جن روایات کو انہوں نے بیان نہیں کیا تو یہ تو علم کا چھپانا ہوا، علم کا چھپانا تو جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن روایات کو چھوڑا یا اس لیے کہ ان پر یقین نہیں، یا یقین ہے لیکن دوسرے حضرات نے بیان کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے بیان کیا، اب میں کیوں بیان کروں، اور یا انہوں نے بیان کیا کثرت سوالات کی وجہ سے۔ یہ جو پہلا سوال تھا اس کا جواب بتایا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ تو مکثرین حدیث میں سے ہیں، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ان کی مرویات ان کے محفوظات سے کم ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے جو میں نے چھوڑ دیا کہ وہ زیادہ احادیث بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کثرت سوالات کی وجہ سے احادیث زیادہ ہو گئی، جب سوال ہوا تو جواب میں حدیث سنائی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ زیادہ احادیث نہیں سناتے تھے، لیکن طول عمر کی وجہ سے احادیث زیادہ ہو گئی، چونکہ ان کی عمر لمبی ہو گئی تو خود بخود احادیث زیادہ ہو گئی۔ اگر ایک دن 2 دن میں ایک حدیث سنائی تو تب بھی کافی ہو گئی۔ تو اس سوال کی 3 جوابات ہو گئے کہ وہ تو مکثرین میں سے ہیں، تو 3 جواب، مرویات محفوظات سے کم ہے، کثرت سوالات، اور یا طول عمر کی وجہ سے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور بظاہر جن احادیث کو چھوڑا ہے اس لیے کہ دوسرے لوگوں نے بیان کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حدثنا ابو عمر، چلیے ابو معمر۔ کیوں؟ کہاں گئے تھے آپ؟ کون ہے یہ جو تلاوت فرما رہے ہیں؟ ہاں ہاں، کیا ہے؟ رشید؟ ہاں بالکل۔ آپ نے اپنے سر نیم کی لاج اور عزت رکھی۔ اس میں وہی ہے کہ حضرت انس، یہ تو ہو گیا، لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمہ ابن اکوع، لکھا ہے اول الثلاثیات۔ اس بخاری میں جو 22 ثلاثیات ہیں تو ان میں پہلی ثلاثی روایت یہ ہے۔ مکی ابن ابراہیم ابو حنیفہ کی تلمیذ ہے، 11 ثلاثیات ان سے مروی ہے 22 ثلاثیات میں سے، اور ابو عاصم النبیل وہ بھی ابو حنیفہ کی تلمیذ ہے، ان سے 6 مروی ہے۔ محمد ابن عبداللہ انصاری ان سے 3 مروی ہے۔ عصام ابن خالد اور خلات ابن یحییٰ سے ایک روایت مروی ہے۔ اور ثلاثیات بخاری کی ثلاثیات سے دارمی کی ثلاثیات زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ان سے عمر میں بڑے تھے۔ ان کی پیدائش ہے 181 میں، اور امام بخاری کی پیدائش ہے 194 194 میں۔ اور صحاح ستہ میں، ترمذی میں ثلاثی روایت ہے 1، ابن ماجہ میں 5 ہے، اور باقی صحاح ستہ میں
ثلاثیات موجود نہیں، تو یہ پہلی ثلاثی روایت ہے۔ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع هو ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پر وہ حدیث بنا لے جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اس کے بعد ہے حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، میرا نام رکھو اور میری کنیت مت رکھو۔ ایک لا تکتنوا بکنیتی فی حیاتی، ایک قول، دوسرا قول هذا منسوخ، کنیت رکھ سکتے ہیں جیسے محمد ابن حنفیہ، نام محمد اور کنیت ابو القاسم، یا نہیں تنزیہی ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے اگرچہ جائز ہے، یا جمع کہ ابو القاسم اور محمد دونوں کو جمع کرے، بعض کی نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ میری کنیت مت رکھو، کنیت اس کو کہتے ہیں جو اب یا ابن جس کے اول میں آیا ہو، اس کو کہتے ہیں کنیت۔ لقب اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے مل جائے، شیخ الاسلام ہے، یا فخر الاسلام بزدوی ہے، اس کو کہتے ہیں لقب۔ اس میں محض اس کو کہتے ہیں جو والدین نے رکھا ہو یا بڑوں نے رکھا ہو۔ تو میری کنیت مت رکھو۔ فمن رآنی فی المنام فقد رآنی، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے کو دیکھا۔ ما قبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ ومن رآنی فی المنام وسمیت فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اور اس کے دل میں واقع ہوا کہ یہ میں ہوں، میرا نام ہے، سمیت متعین کیا گیا، فقد رآنی تو اس نے مجھے کو دیکھا۔ یعنی یہ وہم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالی دکھائی، صحیح صورت مثالی، جیسے آل عمران اور سورہ بقرہ بادل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کریں گے آخرت میں، جیسے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور نور ظاہر ہوا، جیسے معراج میں انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی شکل مثالی کے ساتھ، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تجلی مثالی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہے۔ اور بعض روایات میں ہے سیارانی، جس نے مجھے دیکھا تو مجھ کو دیکھے گا، یعنی سیارانی فی القیامت، قیامت میں مجھے دیکھے گا۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور اگر وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یرا روزتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبرے اور قبر پر حاضری نصیب ہو جائے گی۔ یرا دیکھ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا عند النزع، جب وفات کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ دکھا دیں گے۔ فقد رآنی تو اس نے مجھے کو دیکھا، اس میں کسی قسم کا جھوٹ اور کسی قسم کا شیطانی اثر نہیں ہے۔ شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور لیکن اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہادی بھی ہے اور خالق دلالت بھی ہے، تو خالق دلالت اللہ ہے، تو شیطان کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ
میں اللہ ہوں، یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت محض ہے، اس لیے شیطان یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں متشکل ہو جائے. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. ومن کذب علی متعمدا، ما قبل سے ربط، ولو کذب من کذب علی متعمدا ولو کان فی النوم ولو کان فی الرؤیا، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا اگرچہ خواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ آپ مجھے 1,00,000 رین دے دیں، جھوٹ بولا. فرمائے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو یہ سب جملے ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے. تسموا بسم، اس کے بعد وَمَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، یعنی وَسُمِّيتُ وَعُيِّنْتُ، مجھے متعین کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے دل میں متعین ہوا. فإن الشیطان لا يتمثل في صورتی فمن كذب علی متعمدا ولو كان في المنام فلیتبوأ مقعده من النار. اس لیے کہ بہت سارے لوگ خواب اپنی طرف سے نعوذ باللہ بناتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. نبوت کے جو 46 اجزاء ہے 46، اس میں سے خواب ایک جز ہے. تو یہ گویا کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو وحی کے ایک حصے میں جو نبوت کا ایک حصہ ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس لیے یہ جھوٹ بہت ہی خطرناک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی عیاض، ابن سیرین وغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اور اس اصلی شکل میں دیکھا تو وہ دیکھنا ہے، اگر اصلی شکل میں نہیں دیکھا تو وہ دیکھنا نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور عام علماء فرماتے ہیں جس شکل میں بھی دیکھ لے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر غلط شکل میں دیکھا تو گویا کہ یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی یا دیکھنے والے کا کوئی قصور اور نقصان ہوگا، اس لیے اس نے دوسری شکل میں دیکھا، اور یا اس کی خاص تعبیر ہوگی. حضرت مولانا عبدالعلی صاحب جو دلی کے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ کوٹ پتلون میں ملبوس ہیں، پریشان ہوئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا آپ کے لیے اس میں کوئی بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے معاشرے پر جو انگریزی تہذیب غالب ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. مسلمانوں کے معاشرے پر انگلش تہذیب غالب ہو رہی ہے، جو کوٹ پتلون یا دوسری چیزیں ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر ہوگی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ چھپایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں چھپاتے تھے، تو اگر کسی عورت نے اس طرح دیکھا تو ہم کہیں کہ تم پردہ نہیں کرتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور آپ نے ان کی صورت کو نہیں دیکھا، تو اس کی خاص تعبیر کی طرف اشارہ ہے. اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز چیز کی حکم دے وہ کام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یقظت میں جس کو منع کیا ہے، خواب کا اعتبار یقظت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی. جیسے کہتے ہیں کہ علی متقی رحمہ اللہ جو کنز العمال کے مصنف ہیں، ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پی لو، اشرب الخمر. پھر مختلف حضرات سے پوچھا، محمد ابن عراق سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، حضرت نے فرمایا لا تشرب
تم نے اشرب کو سمجھا اس لیے کہ خواب کی حالت ہے۔ دوسری حضرت سے پوچھا، انہوں نے کہا اتشرب الخمر، یہ مطلب ہے، اشرب الخمر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خمر پی لو۔ میرے خیال میں اس کی تعبیر یہ ہے اشرب الخمر واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی شراب پی لو۔ جیسے شراب مستی پیدا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں مست ہو جاؤ کہ آپ کو مزہ آ جائے۔ تو یہ خمر اسی میں استعمال ہوتا ہے، نشے والی چیز میں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تم بالکل اس میں مست ہو جاؤ۔ تو اسی طرح اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی اگر کسی نے اس قسم کا کوئی خواب دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقظت میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ صوفیہ کی نزدیک دیکھ سکتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کی نزدیک نہیں دیکھ سکتے، اور علامہ سیوطی نے اس پر رسالہ لکھا ہے، تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک، ملک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں رسالہ ہے تنویر الحلق، اندھیرے کو روشن کرنا۔ معلوم ہوا کہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سیوطی سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ حاکم کے سامنے میری سفارش کریں، انہوں نے کہا نہیں، اگر سفارش کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوتی ہے عالم یقظت میں، وہ ملاقات بند ہو جائے گی۔ تو ان کی نزدیک یہ ہو سکتا ہے۔ اور علامہ تفتزانی کا واقعہ ہے کہ وہ انتہائی غبی تھے، ایک صاحب آئے، ان سے کہا کہ آپ جائیں، آپ کو ایک صاحب بلا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا مجھے سبق یاد نہیں، تم مجھے لے جاتے ہو، بار بار کہا۔ پھر آئے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کہا؟ جلدی جلدی چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم کو بلاتے ہیں، تم نہیں آتے۔ حضرت مجھے معلوم نہیں تھا، میں بہت غبی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اتنے ذہین بن گئے کہ جب استاذ کی مجلس میں دوسری دن گئے تو وہ حیران ہو گیا اور کہا تم تو کل والے آدمی نہیں ہو۔ یا علامہ تفتزانی کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے، اس کی تشریح ہم نے لکھی ہے بدر اللیالی میں۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ شامی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا، اور پھر فرمایا کہ 99 مرتبہ میں نے دیکھا، اگر 100 مرتبہ دیکھا تو میں سوال کروں گا کہ نجات کے لیے کون سی دعا ہے؟ تو پھر امام ابو حنیفہ کو وہ بتلائی، اور شامی نے اس کو نقل کیا ہے، پہلی جلد میں صفحہ 34 یا 33 پر نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے بعد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کی شکل ایسی ہے یا ایسی ہے، تو اس کو فقہا نے سختی سے منع کیا ہے۔ قاضی خان نے لکھا ہے جس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ زندیق ہے، یعنی اللہ کو دیکھنا اور پھر ان کی لیے شکل صورت پہ ایجاد کرنا یا شکل صورت بیان کرنا، یہ زندقہ اور خراب کام ہے۔